وسلام علی المرسلین للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الحمدللہ 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 اللہ کے خاص فضل سے حج کی توفیق ملی اور الحمدللہ واپسی بھی ہو گئی. آج پھر آپ کے سامنے موجود ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چند دن پہلے بیت اللہ شریف کے چابی بردار، کلید بردار، جن کے پاس بیت اللہ شریف کی چابی ہوتی تھی، ان کا انتقال ہو گیا. صالح الشیبی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یہ 109 تھے، 109 تھے جن کے پاس یہ چابی آئی. اور ان کو چابی کیسے ملی، اس کی کچھ تفصیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت مدینہ سے پہلے ایک مرتبہ عثمان بن طلحہ، جو اس خاندان کے شروع کے لوگ تھے نبی علیہ السلام کے زمانے کے، ان کو کہا کہ مجھے بیت اللہ کے اندر جانے دو. تو عثمان بن طلحہ نے ایسے سخت الفاظ کہے جس سے نبی علیہ السلام کو غم بھی ہوا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، عثمان دیکھنا ایک وقت آئے گا جس پوزیشن پر تم ہو اس پر میں ہوں گا، یعنی چابی ایک وقت آئے گا میرے پاس ہوگی. تو عثمان بن طلحہ نے پھر ایک سخت جملہ بولا کہ یہ تو قریش کی موت کا یا بہت تکلیف دہ جملہ بولا. خیر، نبی علیہ السلام ہجرت کے لیے تشریف لے گئے. فتح مکہ کے موقع پہ 8 ہجری میں نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا تو پوچھوایا چابی کدھر ہے، تو یہ کہیں بھاگ گئے تھے. پھر ان سے بہرحال چابی لی گئی، دروازہ کھولا گیا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے اور جو اللہ کو منظور تھا اتنی عبادت کی. اور نبی علیہ السلام باہر تشریف لا رہے ہیں تو باہر حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی، ان کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سب حضرات بڑے بڑے موجود ہیں. اور سب کے دل کی تمنا ہے کہ چابی آج ہمیں مل جائے، مجھے مل جائے. اور سب نبی علیہ السلام کو پر امید نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید نظر انتخاب مجھ پر پڑ جائے. اور دنیا میں ہوتا بھی یہی ہے کہ انسان جب دوسرے کے اوپر کنٹرول پا لیتا ہے، دشمن پر، تو عہدے اور مال اور ساری چیزیں اپنوں کو دیتا ہے. یہ ایک عام سی ترتیب ہے. ہمارے ہاں پاکستان میں جس کی حکومت آ جائے تو وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو آگے لے آتا ہے، چاہے پاکستان کا بیڑا غرق ہو یا بیڑا پار ہو، آر ہو یا پار ہو، بندے اپنے لانے. دنیا کا ایک دستور ہے. تو نبی علیہ السلام جب باہر آنے لگے تو ایک آیت نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب امانت اہل امانت کو ہاتھ میں دینی چاہیے. گویا کہ حکم آ گیا کہ چابی عثمان بن طلحہ کو دینی ہے. آؤ جی عثمان یاد ہے تمہیں جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جس پوزیشن پر تم ہو میں ہوں گا، یعنی چابی میرے پاس ہوگی. عثمان کیا کہتے ہیں؟ خاموش تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، عثمان میں تمہارے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا. یہ چابی تم لو، تمہارے پاس رہے گی، قیامت تک تمہارے ہی خاندان میں، تمہاری ہی نسلوں میں چلے گی، اور جو اس کو لے گا وہ ظالم ہوگا. عثمان بن طلحہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ میرے دل کا تالا بھی کھل گیا ہے، کلمہ پڑھا دیجیے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور عثمان بن طلحہ پہلے تھے اور یہ صالح الشیبی 109 تھے. اور یہ نسل در نسل چابی ان کے خاندان میں چلی آ رہی. اسی 109 کے درمیان ایک واقعہ کبھی ہوا کہ اس وقت کے کسی حاکم کو، بادشاہ کو، حکمران کو، کسی بڑے کو اس وقت کے کلید بردار، چابی بردار سے کوئی رنجش ہو گئی اور چابی ان سے چھین لی، اپنے پاس لے آیا. اب اس نے کوشش کی کہ چابی سے دروازہ کھلواؤں یا کھولوں. جتنے بھی لوگ گئے، اللہ کی شان، اس چابی سے جو بیت اللہ کی اصلی چابی تھی، بیت اللہ کا دروازہ نہ کھلا. اس نے جو بھی حکمران تھا، بڑا تھا، سارے جتن کر لیے.
بالآخر اس کو سمجھ لگ گئی کہ یہ چابی اصلی ہے، دروازہ بھی یہی ہے، کھل نہیں رہا ہم سے کہ اوپر سے کوئی سلسلہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی ہے عثمان بن طلحہ کے خاندان کے ساتھ کہ جو چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ بڑی کوشش کی، جب ہر طریقے سے وہ ناکام ہو گیا دروازہ کھولنے میں، پھر کیا کیا؟ پھر شرمندہ ہو کے ان کو پیغام بھجوایا، جناب یہ چابی لے لیجئے، دروازہ تو کھول دیں، آپ کی مہربانی۔ وہ بھی ناراض تھے، کہنے کہ میں نہیں جاتا، اپنے خاندان کے ایک 12-15 سال کے 14 سال کے لڑکے کو بھیجا، جاؤ تم کھول دو۔ وہ بچہ آیا، چابی لے کے دروازہ کھولا، 1 منٹ میں کھل گیا دروازہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ نبی علیہ، یاد رکھیے گا، ہماری آنکھوں کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا لفظ غلط نہیں ہو سکتا۔ اس کی پہرے داری، اس کی حفاظت، اس کو پورا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ساتھ چل پڑتا ہے۔ تو یہ عثمان بن طلحہ پہلے تھے، یہ 109ویں۔ اچھا، اب انسان حیران ہوتا ہے، یا اللہ یہ 1445 سال تو ٹوٹل گزرے ہیں، ٹوٹل 1400 کچھ سال ہیں، تو 109 تک کیسے پہنچ گیا؟ اس کا کوئی جواب دے گا جی؟ دیکھیں، آپ جو ہیں ماشاءاللہ عالم ہیں، آپ کی جو بخاری شریف کی سند ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنے واسطے ہیں؟ کتنی ہیں؟ 30، 40، 25 علماء کرام کے جو واسطے بخاری شریف تک جاتے ہیں، نبی علیہ السلام جاتے ہیں، یہ 30، 32، 28، 35 یوں چل رہے ہیں، یہ 109 کیا وجہ؟ ہاں، جلدی جلدی فوت ہو گئے۔ جلدی جلدی فوت کیوں ہو گئے؟ کہ خاندان کا جو سب سے بڑی عمر کیا ہے نا، غالباً ان کو ملتا ہوگا۔ اب جلدی لے کے پھر جلدی چلے بھی جائیں گے نا۔ اب آپ تو عالم بنے 20 سال کی عمر میں، تو یوں پھر ایک سلسلہ، یہ فرق ہے۔ تو میں نے جب دیکھا 109 تو مجھے یہی خیال آیا کہ اب جن کو ملے گی آگے وہ بھی بڑی عمر کے ہوں گے، 70-80 سال کے، 90 سال کے، تو جلدی چلے بھی جائیں گے۔ لیکن ان کو 2013 میں ملی تھی، جو 109ویں نمبر کے تھے نا، ان کو 2013 میں ملی تھی، 11 سال ان کے پاس رہی۔ بہرحال اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اچھا جی، ایک بات جو کرنی ہے، آج ہمارے ساتھیوں نے ٹاپک رکھا ہے حج 2024۔ مجھے کہنے لگے جی حج کی کارگزاری سنائے۔ میں نے کہا یار کارگزاری کیا ہے، اللہ بس قبول فرما لے، میں کیا سناؤں؟ تو کہنے لگے نہیں، سوشل میڈیا پہ ایک عجیب ٹرینڈ چلا ہوا ہے، حج کے اوپر، گرمی اور انتظامات کے اوپر بے شمار، ہر بندہ اپنی اپنی باتیں بولی جا رہا ہے، جو منہ میں آ رہا ہے بولی جا رہا ہے۔ تو میں نے ایک سوال پوچھا، ہمارے فیصل بھائی ہیں ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے ممبر ہیں، میں نے پوچھا جی آپ یہ بتائیے، میں تو سوشل میڈیا نہیں دیکھتا، فرصت ہی نہیں ہوتی الحمدللہ، تو اپنے کاروبار کو دیکھنا ہے، الکحف کے معاملات کو دیکھنا ہے، یا پھر 24 گھنٹے ساری دنیا سے لوگ سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں، میرے واٹس ایپ کے اوپر ان کو جوابات دیتا رہتا ہوں، یا آرام ہے، گھر کے بھی کام ہیں، تو کچھ سوشل میڈیا کا مجھے وقت ہی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس لیے زیادہ خوش بھی رہتا ہوں۔ زیادہ خوش رہنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا سے دور رہیں۔ ہر نیگیٹو بات یا ہر بات میں سے نیگیٹیوٹی نکالنا، یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ میں نے ان سے پوچھا یار یہ بتاؤ، یہ لوگ جو حج کے بارے میں نیگیٹو بات کر رہے ہیں، کیا یہ خود حج کیے ہوئے ہیں؟ انہیں وہاں کے انتظامات کا معلوم ہے؟ یہ 2-3 حج کر چکے ہیں، معاملات؟ ایک حج والے کو تو پتہ ہی کچھ نہیں چلتا، پہلے حج والے کو تو پتہ ہی کچھ نہیں چلتا، وہ تو ایک عجیب ہی کیفیت میں ہوتا ہے۔ 2-3-4 حج کے بعد کچھ پتہ لگتا ہے کیا ہو رہا ہے، میں کہاں ہوں، کیسا ہوں، کدھر چل رہا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو ان لوگوں نے حج کیے میں جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ کیے ہوئے کہ نہیں کیے ہوئے، تو خیر انہوں نے کہا جی آپ نے اس پہ کچھ بات کرنی ہے۔ تو میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں، تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ذکر کرتے ہیں۔ حج 2024، الحمدللہ میں خود اور جس گروپ میں تھا 227 ٹوٹل ہم لوگ تھے، ہمارے پورے گروپ کی تمنا یہ ہے اے اللہ ہمارے حج کو قبول فرما لیجیے۔ یہ جو پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ معاملات آئے ہیں، اللہ اس کو برکت، اس کو وجہ بنا کے ہمیں معاف کر دیجیے، قبول کر لیجیے۔ اور سب کے دل کی تمنا ہے اللہ دوبارہ پھر ہم آنا چاہتے ہیں، اللہ پھر حاضری کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا پہ حج کے بارے میں نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، یہ ملحد قسم کے، بے دین اور غلط قسم کے لوگ بھی اس میں بہت ہوں گے، جو
دین سے دور کرنا چاہتے ہیں. ایسے بھی کئی لوگ ہوں گے. لیکن جو حج کر کے آیا ہے, ہر آنے والے سے پوچھ لیجئے, بھائی دوبارہ جانا چاہتے ہو؟ اتنی گرمی تھی, جانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ آپ کسی بھی فلائٹ سے اتر رہی ہو, ایئرپورٹ چلے جائیں, 100 لوگوں سے پوچھیں, انشاءاللہ 100 کے 100 کہیں گے ہم دوبارہ جانا چاہتے ہیں. تو ان سب کا پروپیگنڈا, یہ نیگیٹو باتیں سب پیچھے رہ جائیں گی. ہر حاجی آنے والا واپس جانا چاہتا ہے, دوبارہ جانا چاہتا ہے. یہ ہے کہ نہیں؟ پکی بات ہے, 100% پکی بات ہے. اس کے علاوہ جو حالات ہیں, ہمیں چند باتیں سمجھنی ہیں. جب بھی ہمیں حج پہ جانا ہو, عمرے پہ جانا ہو, خدا کے لیے علماء کے ساتھ, اللہ والوں کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ جائیں. اس حج کا اور دوسرے حج کا بہت فرق آ جاتا ہے. ارکان تو وہی ہیں, لیکن کیفیات اور بہت ساری چیزیں. اب الحمدللہ میں بھی جس گروپ میں تھا, میری اہلیہ بھی تھیں, ہم دونوں کے بیانات بھی, اور لوگ سوالات کرتے, اور جناب روزانہ سوالات کے سیشن, روزانہ چیزیں چل رہی ہیں, روزانہ تربیت کا ایک ماحول. تو سارے کے سارے بڑے الحمدللہ مطمئن اور خوش. یعنی کہ پریشانیاں نہیں آئیں, تو آنی ہے. حج یہ سیر کا نام نہیں, حج سکون کا, سونے رات کو سونے کا نام نہیں. حج نام ہی مشقت کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کے لیے نکلے تھے تو 8 یا 9 دن کا سفر کر کے مدینہ طیبہ سے ذوالحلیفہ اور پھر مکہ مکرمہ پہنچے تھے. اونٹ, گھوڑے اور پیدل, یہ پوزیشن تھی صحابہ کرام کی, اور گرمی کے دن تھے. تو مشقت تھی یا آسانی والا کام ہے؟ راستے میں نبی علیہ السلام کا سامان اونٹنی سمیت گم ہو گیا. جس اونٹ کے اوپر نبی علیہ السلام کا سامان تھا, وہ اونٹ سامان سمیت غائب. یہ آسانی ہے یا مشقت؟ مشقت ہے نا. جیسے ہی ہوا اور صحابہ آئے, کسی نے کہا میرا اونٹ لے لیں, کسی نے کہا کھانا لے لیں, کسی نے کہا کپڑا لے لیں, کسی نے کچھ. اور حضرت ابوبکر کا وہ غلام تھا جس کے پاس وہ اونٹ تھا, جس کی کسٹڈی میں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے غلام کو جناب ڈانٹنا شروع کر دیا, قریب تھا کہ تھپڑی لگا دیتے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا سنیے. حج کرنے والے اور حج پر اعتراض کرنے والے دونوں سنیں, دونوں کو اپنی اپنی اس میں بہتری ملے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر کیا کر رہے ہو؟ معاملہ نہ تمہارے ہاتھ میں ہے, نہ میرے ہاتھ میں, نہ اس کے ہاتھ میں تھا, معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں. ابوبکر معاملہ نہ تمہارے ہاتھ میں, نہ اس کے ہاتھ میں, تو اللہ کی طرف سے. پھر میدان عرفات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود. میدان عرفات میں عین حج کے دن 9 ذوالحجہ کو نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ایک حاجی صاحب اونٹنی سے نیچے گرے, انتقال ہو گیا. فرمایا قیامت تک, یہ قیامت کے دن احرام کی حالت میں اٹھایا جائے گا. اللہ نے وہ موقع عطا فرما دیا, اور انشاءاللہ ان کی طرف سے امید ہے کہ قیامت تک حج بھی ہوتا رہے گا. ارے لوگ تو تڑپتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں اللہ مکے مدینے میں موت آئے. لوگ تو تڑپتے ہیں. ان لوگوں کو بھی تو دیکھیں نا, چند ان سوشل میڈیا والوں کو کیا دیکھنا. لوگوں کی تمنا اور تڑپ ہوتی ہے کاش مکے مدینے میں موت آ جائے. کیوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی قبر سے اٹھوں گا, ساتھ میں بقیہ کے قبرستان والوں کو لوں گا, پھر آگے بڑھوں گا. لوگ تو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹھے, تمنائیں ہوتی ہیں. ابھی جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کے دل کی تمنا یہی ہوگی. تو لوگ تو تڑپتے ہیں وہاں مرنے کے لیے. اچھا اگلی بات, جو لوگ وہاں شہید ہو گئے ان کی تعداد 500 ہے یا 1500 ہے یا کیا ہے, جتنی بھی تعداد ہے, یہ سب کے سب اللہ کے ہاں اچھا مقام انشاءاللہ تعالیٰ پائیں گے, اجر پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ العزیز. مرنا تو سب نہیں ہے, کس نے زندہ رہنا ہے؟ کیا لاہور میں رہنے والے مر جائیں گے؟ اور ٹائٹین میں جانے والے نہیں. پچھلے سال حج کے موقع پہ کیا تھا, ٹائٹین نیچے گئی زمین سے ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے, اور جناب ایک دم ختم ہو گئی, منٹ لگا. کتنے سیفٹی میئرز پورے کیے گئے ہوں گے, موت آنی تھی ادھر آ گئی. تو موت تو اپنے وقت پہ جہاں لکھی آنی ہی آنی ہے. تو ہم بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں. حج کرنے والے جو ہیں, جو واپس آ رہے ہیں, ان سب کی تمنا یہی ہے اللہ اس کو قبول فرما اور دوبارہ حاضری کی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا ان کو متاثر نہیں کرنے لگا, اور اگلے سال پھر اور زیادہ لوگ انشاءاللہ حج پہ جائیں گے.
ہاں بہت سارے عوامل ہیں جن کو سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے. میری صرف ان چند باتوں سے کوئی نتیجہ نہ لیں، نتیجہ پورا بیان سن کے لیں. حج کی جو دعا ہے اس میں کیا مانگا جاتا ہے؟ یا اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. نماز کی نیت میں آتا ہے یا اللہ نماز کو آسان فرما اور قبول فرما. آسان فرمانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ مشکل کام ہے جس کے لیے دعا ہو رہی ہے اللہ آسان کر دے. حج کی دعا میں ہے یہ اللہ آسان فرما، فیسر حالی، اللہ آسان فرما. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مشکلات ہیں تو آسان فرما. اور یہ مشکلات کب سے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے زمانے سے ہیں. کب تک رہیں گی؟ قیامت تک رہیں گی. کر لو جو کرنا. کہ حج ہے ہی مشقت کا نام. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تمہارا اجر بقدر مشقت ہے. عائشہ تمہارا اجر، تمہارا ثواب اتنا ہے جتنی مشقت. ہر پیدل قدم کے اوپر 1,00,000 نیکیاں حرم کی. ساتھ حاجی چلا ہر قدم پر 700 حرم کی نیکیاں. اب حرم کی ایک نیکی پوچھا کتنی؟ فرمایا 1,00,000. 1,00,000 کو 700 سے ضرب دیں، 7 کروڑ نیکیاں ہر قدم پہ. وہاں میں تھا تو ساتھی پریشان ہوئے، ان کو چند باتیں سنائی، ایسے خوش ہوئے کہ لو جی سارے غم دور ہو گئے، ساری تکلیفیں دور ہو گئی. علماء کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ جانا جو دین کی باتیں سمجھنے سمجھانے کے ساتھ چل رہے ہوں، سارے مسئلے حل ہو جاتے، کوئی مشکل نہیں ہوتی. اور حج کو خدا نخواستہ پکنک تو ہے نہیں، کچھ مشقت تو آنی ہے. ایک آدمی فوج میں داخلہ لے کے جی بڑا صبح صبح اٹھا دیتے ہیں، دوڑاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، کھلاتے پلاتے بھی نہیں، کہتے ہیں ادھر بھاگو ادھر بھاگو. بھائی جب فوج میں داخلہ لینا ہے، ٹریننگ کرنی ہے، پھر ہوگا. حج پہ جانا تو کچھ تو مشقت آئے گی. تاہم مشقتوں کے 2 انداز ہوتے ہیں. ایک وہ جو ہماری مس مینجمنٹ کی، ہماری غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے، اور ایک وہ جو قدرتاً آتی ہے. جو ہماری غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے اس میں ہمیں عقل سے، شعور سے کام لینا چاہیے اور غلط کام نہیں کرنے چاہیے، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. اب ہم جناب نہر زبیدہ کا نام کسی نے سنا ہے جی؟ یہ نہر زبیدہ کیوں بنی تھی؟ نہر زبیدہ ملکہ زبیدہ نے بنوائی تھی. کیوں بنوائی تھی؟ عراق سے جو حجاج مکہ آتے تھے، راستے میں سعودی عرب کا ایک علاقہ پڑتا تھا روبو خالی صحرا تھا. اس صحرا کو کراس کرنے میں تقریباً 8-10 دن لگتے تھے، اور درمیان میں پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. تو وہاں سے داخل ہو کے یہاں نکلنے تک 8 دن تک پانی کا نام و نشان نہیں. تو بہت سارے حجاج راستے میں بیمار ہو جاتے، ڈی ہائیڈریشن، پانی کی کمی، جانور اور کچھ اس میں سے مر جاتے. اتنی مشقتیں تھیں کہ عراق سے اس روٹ سے آنے والوں نے آنا ہی چھوڑ دیا، بہت کم آتے تھے. تو نہر زبیدہ ملکہ زبیدہ نے بنوائی کہ ان آنے والوں کے لیے آسانی ہو. تو یہ سلسلہ مشقتوں کا چلا آ رہا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا. ہاں میں الحمدللہ 2002 میں بھی گیا، اللہ نے موقع دیا کئی دفعہ جانے کا. تو جو میں نے دیکھا ہے اپنی طرف سے، جو میری اسیسمنٹ ہے، میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ حکومت جو ہے وہاں کی سعودی گورنمنٹ ہر آنے والے وقت کو پہلے سے آسانیاں زیادہ کر رہی ہے، بہتری کر رہی ہے، فیسلٹیز بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور جب جو پرابلم سامنے آتا ہے آنے والے اگلے 2، 3، 4 سال میں اس کا وہ حل نکال دیتے. مثال کے طور پر آج سے 10-15 سال پہلے، 20 سال پہلے کیا ہوتا تھا؟ خیموں میں، مجھے خود یاد ہے 2002-03 میں ہم کھانا خود پکاتے تھے. یہاں سے برتن بھی لے کے جاتے تھے اور وہاں سے ساری چیزیں بازار سے لینا، مرغی لینا، گوشت لینا، سبزی دال لینا، کھانے پکاتے تھے. یہ ہم نے خود کیا، اور ہمارے بڑوں نے اس سے زیادہ چیزیں دیکھی. میرے دادا جاتے تھے، وہ ان کو مرغی بڑی اچھی بنانی آتی تھی، مرغ مسلم وہاں بنا کے علماء کو کھلاتے تھے مینا کے خیموں میں. تو کیا ہوتا تھا اس وقت؟ پھر کئی ایسے حادثات ہوئے کہ خیموں کو آگ لگ گئی. جب خیموں کو آگ لگی، 2-3 سال اس طرح کے واقعات ہوئے، تو کیا کیا انہوں نے؟ اب جو وہاں خیمے فائر پروف ہیں، ان کو آگ ہی نہیں لگتی. دوسرا انہوں نے کیا وہاں پہ کھانا بنانے پر پابندی لگا دی. اب کوئی بھی حاجی وہاں کھانا بنا ہی نہیں سکتا. پھر چند سال پہلے تک کیا ہوتا تھا کہ کھانا بازاروں میں ملتا تھا، آپ پیسے دے کے خرید لیتے تھے. اب انہوں نے 3-4 سال سے وہ بھی ختم کر دیا. وہ معلم جس نے آپ کو جگہ دینی ہے، کھانا بھی اس نے 3 وقت کا آپ کو دینا ہے.
اور بہترین دینا ہے. تو جو جو پرابلم آتے جائیں وہ اس کو کور کرتے گئے. ایک اور بہت بڑا پرابلم جو 5-10 سال پہلے 20 سال پہلے ہوتا تھا، اب اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے، ذرے برابر اس کا نام و نشان نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ رمی جمرات کے اوپر شیطان صاحب چھوٹے سے ہوتے تھے، پتلے سے، ایک چھوٹا سا دائرہ بنا ہوتا تھا، اور جناب اس پہ مارنے کے لیے جب لوگ آتے تھے تو بھگدڑ مچتی تھی، احرام کھلتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا، اور ہر سال درجنوں یا سینکڑوں لوگ اس وقت شہید ہوتے تھے. یہ کئی سال ہوتا رہا. اور کبھی جانے کا روٹ یہ ہے تو کچھ لوگ غلط آ گئے، وہ وجہ بن گئی. تو مختلف وجوہات سے اس جگہ پہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا. یہ مسائل آتے گئے، انہوں نے اس کا حل نکال دیا. اب جو شیطان ہے وہ اتنا لمبا چوڑا ملٹی سٹوریج ہو گیا. پہلے تو چھوٹا سا پتلا دبلا سا ایک خالی وہ پلر ہی تھا، اب تو جناب وہ پتہ نہیں 4 منزلہ بن گیا ہے، اور لمبا چوڑا ختم ہی نہیں ہوتا، ادھر سے لگ کے آخر تک بہت لمبا. تو اس کو انہوں نے بڑا کر دیا، ملٹی سٹوریج کر دیا کہ یہ حادثے نہ آئیں دوبارہ. اس کے بعد وہ حادثے اب نہیں آتے، الحمدللہ نہیں ہوتے. پھر جب یہ شیطان بڑا ہونے کے باوجود بھی ایک اور چیز تھی جس میں ہمیں پرابلم ہوتی تھی. مزدلفہ کی صبح نکلے، جمرات جانا ہے. 5 روٹ ہیں، 5 یا 6 روٹ ہیں. ایک طریق 206 ہے، پھر طریق جوہرہ ہے، طریق سوق العرب ہے. 5 یا 6 روٹ ہیں جو مزدلفہ سے آ رہے ہیں اور سیدھا جمرات جا رہے ہیں مینا کے خیموں سے گزرتے ہوئے. تو ان 5 روٹ میں درمیان میں آپس میں کراسنگ ہوتی تھی. ہر کراسنگ پہ ادھر سے بھی لوگ آ رہے ہیں، ادھر سے بھی جا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے. تو پریشانیاں بہت زیادہ ہوتی تھی. اب انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے کیا کہ وہ ساری کراسنگ بند کر دی. پیدل تھوڑا چلنا پڑتا ہے، لیکن کسی قسم کی کوئی ٹکر، کوئی خرابی، کوئی پریشانی نام کی بھی نہیں ہے. یہ والی جو پہلے آتی تھی. موسم کی بات پر میں بھی آؤں گا. موسم ایک الگ چیز ہے. موسم سعودی حکومت کے یا کسی پیکج والے کے اختیار میں نہیں ہے، علماء کے اختیار میں نہیں ہے. یہ موسم اللہ کے اختیار میں ہے. ابھی موسم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں انتظامی چیزوں کی بات کر رہا ہوں. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ مزدلفہ سے چلے، وہ بڑا میدان، آگے جا کے 5 یا 6 سڑکیں آتی ہیں، اور وہ سڑکیں ایک لمیٹڈ ہیں. مثال کے طور پہ 50 فٹ کی ایک ہوگی میرا خیال ہے گویا. اب پیچھے بڑے میدان سے لوگ آ رہے ہیں، تو انہوں نے درمیان میں پولیس والے کھڑے کیے ہوئے، ایسے کر کے کھڑے ہوئے پولیس والے. ادھر سے لوگ آ رہے ہیں مزدلفہ سے، پولیس والے ایسے وی بنا کے کھڑے ہوئے، ٹریفک کو روک رہے ہیں، سلو کر رہے ہیں، تاکہ ایک دم بڑے روڈ سے مناسب روڈ پہ جب لوگ جائیں تو وہاں کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی خرابی، کوئی آپس میں ٹکراؤ پیدا نہ ہو. لڑائی سے مراد کوئی پریشانی نہ آئے. تو وہ اس کو بڑا بیلنس کر کے اتنا فلو بھیجتے ہیں کہ جب آپ نارمل روڈ پر آ جائیں جس نے جمرات جانا ہے. اب سوق العرب اور طریق الجوہرہ یہ دونوں گراؤنڈ فلور کے راستے سے جمرات تک پہنچتے ہیں. درمیان والے جو ادھر والے روڈ ہیں 206 اور ادھر یہ اوپر والے فلور پہ پہنچتے ہیں. تو مکمل انہوں نے آسانی کر دی کہ کسی قسم کی جو ہے نا وہ 2 وے ٹریفک ہو ہی نہ. اب جمرات سے رمی کرنے کے بعد اب انہوں نے کیا بنایا؟ پہلے کیا تھا 8-7 سال پہلے وہاں سے واپس آئے، کبری خالد کے نیچے ہمارا خیمہ ہوتا تھا، نیچے اتر گئے اور اس میں پھر وہی 2 وے ٹریفک ہو جاتی تھی. اب انہوں نے سارے کے لیے ایک ہی کام کر دیا، پہلے جمرات جاؤ، وہاں سے کبری خالد کراس کرتے ہوئے سیدھا ملک عبدالعزیز کبری کہتے ہیں برج کو، پل کو، وہاں سے واپس آؤ. اس پل کے اوپر ایسے آگے 5 یا 6 راستے بنے ہوئے، اپنے اپنے راستے کو پہچان کر پڑھ کر کے تمہارا خیمہ کس کے ادھر کو چلے جاؤ بھائی. پیدل واک سب کی بڑھی، لیکن ہر قسم کے حادثے سے بچ گئے. تو یہ معاملہ انہوں نے دیکھا کہ رمی پہ مسائل، اس کو حل کر لیا. اب رہ گئی گرمی کی بات. موسم حکومت سعودیہ کے ہاتھ میں یا علماء کرام کے ہاتھ میں یا پیکج جو گروپ لیڈر ہے ان کے ہاتھ میں؟ ہاں جی عاطف بھائی، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. اور ہر 35-30 سال بعد یہ گرمی سردی کا لوٹ پھر آنا ہی آنا ہے، ہمیشہ آنا ہے. اس کے لیے ان کے انتظامات کیا تھے؟ بہترین انتظامات تھے. ہر جگہ وافر ٹھنڈا پانی، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی پانی نہ ملا، بے حساب پانی. مزدلفہ سے لے کے جمرات تک، جمرات سے واپسی تک ہر جگہ پانی، اور ہر ایک کے لیے پانی. یار آپ کے گھر میں، میرے گھر میں کولر ہوتا نا 20-30 لیٹر کا پانی کا. کئی دفعہ حاجی صاحب کبھی ایسا ہوا کہ کولر میں آپ نے بٹن دبایا اور پانی نہ نکلا؟ ایسا ہوا کبھی؟ ہمارے گھر میں کبھی نہیں ہوا.
ہو جاتا ہے نا. آپ کے یہاں ہوتا ہے؟ آپ کے یہاں ہوتا ہے کبھی دکان پہ یا گھر پہ کولر رکھا ہوا ہو تو پانی ختم ہوتا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. آپ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی ہو جاتا ہے. آپ سب بھی حج عمرے پہ گئے ہوئے ہیں, آپ دوبارہ جب جائیں گے نوٹ کر لیجئے, جو آ رہے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کیا انہوں نے کبھی دیکھا کہ بٹن دبایا اور پانی نہ نکلا؟ 25 لاکھ بندہ وہاں موجود, ہمارے گھر میں 10 بندے نہیں ہیں اور کولر میں پانی ختم ہو جاتا ہے. وہاں 25 لاکھ بندہ موجود اور ہر قدم پہ پانی مل رہا ہے, کوئی ختم نہیں ہوتا. اب کوئی جھوٹ بولے, پروپیگنڈا کرے تو اس کی تو مثال میں بھی آپ کو دے دیتا ہوں بعد میں. نہیں تو مکہ مدینہ آپ کبھی بھی چلے جائیں, کسی کو بھیج دیں کہ ہمیں مسجد نبی شریف میں زمزم ہے, مکے سے آتا ہے, کولر کا بٹن دباؤ, پانی نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ ہزاروں کولر وہاں رکھے ہوئے پانی سے بھرے ہوئے, تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں. پلس اور کیا انہوں نے کر دیا, بے شمار فوجیوں کو, پولیس والوں کو اور لوگوں کو کھڑا کر دیا, ان کے ہاتھ میں اسپرے گن ہے, وہ شاور کر رہے ہیں, سب کو نہلا رہے ہیں. اب لوگ بڑی شوق سے اپنے سر کو, احرام تو ہوتا ہے تو مطلب ٹوپی تو نہیں ہوتی, سر رکھ کے آگے کر رہے کو اپنے, وہ شاور کر رہے ہیں. کتنے لوگ تو, سینکڑوں لوگ نہیں, ہزاروں لوگ تو صرف شاور کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے مسٹ فین لگا دیے اور اس طرح کے لگا دیے کہ پانی باقاعدہ اس کا چھڑکاؤ مستقل ہو رہا ہے. تو انہوں نے اپنی طرح سے سب کچھ کیا. اب 2 طرح کے لوگ ہیں, مکھیاں بھی 2 طرح کی, لوگ بھی 2 طرح کے. مکھیاں کتنی طرح کی؟ 2, اور لوگ بھی 2. ایک مکھی ہے شہد کی اور ایک ہے گندی مکھی. شہد کی مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ پھولوں پہ بیٹھتی ہے, خوبصورت جگہ بیٹھتی ہے, نکالتی کیا, آؤٹ پٹ کیا دیتی ہے؟ شہد, جو میٹھا بھی ہے, صحت مند بھی ہے اور قیمتی بھی ہے. دوسری مکھی کون سی ہے؟ گندی مکھی. کہاں بیٹھتی ہے؟ آپ غور کیجئے گا, کبھی پورا جسم صاف ستھرا ہوگا, جہاں دانا, کوئی پھنسی, کوئی بیماری, کوئی زخم ہو, وہیں جا کے بیٹھے گی. پورا کمرہ صاف ستھرا ہوگا, اس نے ٹریش کین میں ہی جا کے بیٹھنا ہے, اس نے وہیں بیٹھنا ہے جہاں گندگی ہے, صاف جگہ پہ نہیں بیٹھنا. تو اس نے دینا کیا ہے؟ اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ بیماریاں, جراثیم. تو لوگ بھی 2 طرح کے ہیں. وہاں سینکڑوں ہزاروں بہتریاں ہیں, فیسلٹیز ہیں, ان کو نظر نہیں ڈالیں گے. ایک کہیں کوئی کمی کوتاہی, چاہے وہ کسی وجہ سے ہوئی, اس کو وہ دیکھیں گے, اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے. تو یہ تو گندی مکھی کے مانند سوچ والے لوگ ہوئے نا. کیا دے رہے ہیں؟ تو ان سب باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب جو معاملات پیش آئے, جو اموات ہوئی, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ صحیح وجوہات تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن جو وہاں پہ لوگوں سے پوچھا سنا, اور وہاں بھی بڑا یہ شور تھا. ہمارے گروپ کے لوگ بیٹھ گئے, مجھ سے سارے بیٹھ کے چند کے بھی یہ ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پہ یہ آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے. وہیں پہ ان کو لائیو میں نے کہا آپ لوگ اتنی پریشانیوں میں ہو, پاکستان والے جو آپ کو دعائیں آپ کے لیے میسج کر رہے ہیں, آپ کو بار بار دعائیں کرو, وہ آپ پر رش کر رہے ہیں. جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ آپ پر رش کر رہے ہیں, کاش ہم بھی ادھر ہوتے. اور تم کہہ رہے ہو گرمی ہے. 1 منٹ میں سارے جناب, وہ جی بات تو ٹھیک ہے, گرمی سے پریشان تھے, 1 منٹ میں ٹھیک ہوگا. میں نے کہا بھائی اگلے سال مت آنا, پھر کسی اور کو بھیج دینا. پیچھے والے تو تمنا کر رہے ہیں کاش وہ ہوتے. آپ اچھی بات کسی کو اچھے انداز سے سمجھا دیں, ذہن مطمئن ہو جاتا. پھر ان کو بتایا ہر قدم پہ 7 کروڑ نیکیاں مل رہی ہیں, دل خوش ہو گیا. اب یہ جو معاملات پیش آئے ہیں, اتنے حجاج کا جو انتقال ہوا ہے, ایک تو انشاءاللہ امید ہے کہ سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے اور سب کو اپنے قرب میں جگہ عطا فرمائیں گے. اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیں گے. اب ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ حافظ شہزاد صاحب, کسی دن آپ اپنے مدرسے میں ایک پروگرام کریں اور 500 لوگوں کا آپ ارینجمنٹ کریں, یہ داخلہ آنے کا ہو, یہ جانے کا ہو, یہاں کھانا ہو, یہاں بیان کرنے والا بیٹھے, اور پوری ایک آپ ترتیب بنا لیں اور ایک ساری سیٹنگ کر لیں, اور 500 لوگوں کے حساب سے کھانا پینا, 500 لوگوں کے حساب سے سیکیورٹی کے لوگ, 500 کے حساب سے خدمت کے لوگ, اور ساری چیزیں آپ مکمل کر لیں. آپ نے بلایا 500 کا, اگر تو کتنے کا انتظام کریں گے آپ؟ 550 کا کر لیں گے, 600 کا کر لیں گے, چلو بھائی کچھ بچ جائے, پریشانی نہ ہو. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یا کوئی شادی کر رہا ہو کہیں کسی جگہ پہ, اور کوئی بہت بڑا
ٹینٹ وہ لے لے 2000 آدمیوں کی اس میں ارینجمنٹ ہو, یہاں بیٹھنا ہے, یہاں دلہن ہے یا دلہن نے یہ سارا کچھ, یہاں باربیکیو لگے گا, یہاں فلاں ہوگا, ایک 2000 لوگوں کا ارینجمنٹ کر لیں. اب آج جائے بغیر بتائے 1000 بندہ فالتو. اب بتائیں آپ کا انتظام کدھر گیا؟ 500 والے کی جگہ 800 آ جائیں اور 2000 کی جگہ 2500 یا 3000 آ جائے, اور آئے بھی وہ جو کسی اصول کا پابند بھی نہ ہو. اب کیا ہوگا؟ اب پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہاں بھی یہی ہوا. اب اس میں آپ کا یا آپ کا کیا قصور؟ اب کوئی کہے جی شاہ حافظ صاحب نے بلایا تو تھا لیکن انتظامات ہی نہ کیے. حافظ صاحب کہ میرا کیا قصور, میں نے جتنے لوگوں کو بلایا تھا یہ بن بلائے جتنے آ گئے اور وہ چھا گئے, اب کیا کریں؟ تو یہی ہوا. وہاں جو معلومات مجھے ملی, مصر میں ایک تو غربت بہت ہے, اور ہماری ہی بلڈنگ عزیزیہ میں اس سے باہر نکل کے ایک بلڈنگ تھی, آپریشن ہوا اور صبح سے لے کے شام تک 550 مصریوں کو ایک بلڈنگ سے پولیس نے نکال کے باہر حج سے پہلے کیا, اور کئی لاکھ مصریوں کو حج سے پہلے گرفت یعنی کہ باہر نکالا عزیزیہ اور ان لوگ علاقوں سے, اور جدہ کی طرف بھیجا, باہر بھیجا کہ چلو تم نے نہیں جانا. اب یہ مصر اس کے قریب ہے عرب کے, سعودی عرب کے, بائی روڈ لوگ آ جاتے ہیں, ریگستان سے آ جاتے ہیں, مین روڈ سے ہٹ کے اور والے روڈوں سے آ جاتے ہیں, مطلب روڈ سے نہیں صحراؤں سے نکل آتے ہیں, اور بحری جہاز سے, کشتیوں سے, اس طریقے سے آ جاتے ہیں, غیر قانونی طریقے سے آ جاتے ہیں. کچھ ویزا لے کے بھی آ جاتے ہیں اور پھر یہاں رہتے ہیں 2-2, 3-3, 4-4 مہینے, یہ رمضان سے پہلے کیا ہے بیٹھے ہوتے ہیں حج کے لیے. اور یہ کوئی ایسے بھی نہیں ہوتے کہ افورڈیبل لوگ ہوں, ان کے پاس وسائل ہو, یہ وہاں ملازمت کرتے ہیں یا خود کیا کہتے ہیں مزدوری وغیرہ کرتے ہیں, اپنی دال روٹی بھی بناتے رہتے ہیں, پھر کہتے ہیں چلو حج بھی ہو جائے. اب اس قسم کے لوگ جب لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے, 9 لاکھ لوگوں کو تو انہوں نے باہر نکالا اس دفعہ, اور ابھی بھی جو فگرز وہاں پہ آئی ہیں وہ صحیح علم مجھے نہیں ہے, جو انٹرنیٹ سے جو ڈیٹا ملا اور اس کے مطابق کہ 18 لاکھ کچھ ہزار لوگوں نے آفیشیل حج کیا جن کے بعد پرمٹ تصریح موجود تھی, اور 7-8 لاکھ لوگ ایسے تھے اتنے نکالنے کے باوجود جو بغیر تصریح کے, بغیر پرمٹ کے, بن بلائے مہمان تھے. اب یہ بن بلائے مہمان جب سڑک پر ہوں گے, خیمہ ان کے پاس نہیں ہوگا, 46 ٹیمپریچر ہوگا, فیل لائک 52 ہوگا, تو پھر یہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے. آپ وہاں کے اتنے مجمع کو چھوڑیں, کل یہیں دوپہر کو 4 گھنٹے ذرا دھوپ میں بیٹھے بغیر پانی پیے, ہم میں سے کتنے بے ہوش ہو جائیں گے. تو اس قسم کے لوگ جب آتے ہیں اس قسم کے معاملات بنتے ہیں. اب اس کے لیے یقیناً وہ اور انتظامات مزید بہتر کریں گے. ہاں جو ایک پریشانی آئی جو ان کی غلطی ہے وہ کیا ہے, اس طرف پتہ نہیں کسی کی توجہ گئی نہ گئی, ہم نے دیکھا اس کو. مینا میں جب ہم پہنچے ہیں رات کو, 8 کی صبح جانا تھا, رات کو لے جاتے ہیں, پہنچے تو اگلے دن کچھ اور لوگ بھی آئے. معلوم یہ ہوا کہ اگر اس پورے کیمپ کے اندر 1000 کے قریب حاجی کی گنجائش تھی تو انہوں نے 1100 کی بکنگ کی ہوئی تھی. وہ 100 لوگ بہت پریشان ہوئے. تو کچھ حاجیوں نے اکوموڈیٹ کیا, کچھ نے نہیں کیا, کوئی جگہ ہی تھوڑی ہوتی ہے کتنا تک کس درجے تک کوئی کرے. تو وہ ایک پریشانی اس دفعہ بہت زیادہ تھی. باقی تو اور جو پریشانی ہے وہ روٹین کی ہیں. یہ انتظامی غلطی تھی کہ کیمپ 1000 کا ہے اور جناب بکنگ آپ نے 1100 کو دے دی. یہ بہرحال ان کی ذاتی غلطی ہے مینجمنٹ کی, اس کی میں کوئی شک نہیں, لیکن اس میں کسی کی موت نہیں ہوئی, وفات نہیں ہوئی, یہ غلطی تھی. اور ہمارے بھی تو شہزادے کیسے ہیں, 8 تاریخ کو تو مینا آتے ہیں اور مزدلفہ سے جب عرفات اور مزدلفہ کر کے پہلے دن کی رمی کے بعد عزیزیہ ہی رہتے ہیں زیادہ تر. بہت بڑی تعداد اب عزیزیہ رہتی ہے مینا میں آنے کے بجائے. تو بہرحال وہ ایک رات کی پریشانی آتی ہے چند گھنٹوں کی. اور میدان عرفات ہم گئے, وہ اتنا بڑا جناب کہ خیمہ کنوپی لگی ہوئی اور اندر سردی لگ رہی تھی ہمیں, ٹھنڈ. اور جب گرمی بھی لگتی ہے تو صرف اور صرف دن 10:30 11 بجے سے لے کے 5 بجے تک, بس. اس کے علاوہ کچھ سین ہی نہیں گرمی کا. آپ غور کریں پاکستان کے اندر یہ ہمارا شہر کون سا ہے جی؟ لاہور. لاہور میں 25 لاکھ لوگ آ جائیں, انہوں نے ایک دن گزارنا ہو ماڈل ٹاؤن میں, اور ماڈل ٹاؤن ایک رات گزار کے پھر انہوں نے جانا ہو ادھر ٹاؤن شپ
یہاں ایک رات گزار کے پھر انہوں نے جانا ہو کچا جیل روڈ، وہاں چند گھنٹے گزار کے پھر انہوں نے واپس آنا ہو ماڈل ٹاؤن، اور پھر جوہر ٹاؤن روز آنا جانا کرنا ہو. 25 لاکھ لوگوں نے تو ہمارے یہاں کیا ہونا بتائیں؟ 25 لاکھ بندے نے ایک وادی سے دوسری وادی، دوسری وادی سے تیسری وادی آنا جانا کرنا ہے، تو انسان ہے اور یہ سب کچھ تو ہونا ہے. ہمارے یہاں تو ہمارا تو میں کیا بولوں کیا ہوگا. تو ان کے انتظامات ہیں، معاملات ہیں. اچھا جی، اب یہ جو سوشل میڈیا پہ نیگیٹو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اگلے سال حج پہ تو نہیں جانا نا پاکستان سے ہم میں سے کسی نے؟ توبہ کر لیں ہم سب، نعوذ باللہ. اللہ ہم سب کو لے جائے، بار بار لے جائے. اور یہ جو بیچارے اعتراض کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی لے جائے. جا کے دیکھے تو صحیح، نہیں پتہ کیا ہے، ان کو لذت تو ملے اللہ کے راستے میں غم اٹھانے کا، ان کو مزہ تو آئے. ہاں، اب جانا کہاں چاہیے، کیسے چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کچھ کرنے کے کام ہیں. الحمدللہ حج پہ جانے سے پہلے بھی بتاتے رہے، وہاں بھی لوگوں کو بتاتے رہے، ابھی بھی بتا رہے. سب سے پہلی بات، جس نے حج کا ارادہ کرنا ہونا، پیدل چلنا عادت بنائے، واک کرے، ورزش کرے، پیدل خاص طور سے چلے. یہاں اگر پیدل چلنے کی عادت نہیں ہے، وہاں روز چلنا پڑے کئی کلومیٹر، تو پھر وہ مشکلات آتی ہیں. اب اس وجہ سے جو پریشان ہو جی پیدل بڑا چلنا پڑتا ہے، تو اس میں تو نہ حکومت کا معاملہ ہے، یہ تو پیدل چل نہیں پڑنا ہے. پھر اس پہ فضیلت کتنی ہے، ہر قدم پہ 7 کروڑ نیکیاں. تو پیدل چلنے کی عادت بنائیں. دوسرا، جوانی میں حج کرنے کی فکر کریں. حج کا مزہ جو جوانی میں ہے نا، وہ بڑھاپے میں نہیں. اور فرض حج ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، بار بار نہیں. تو جوانی کا حج ہو تو بہت اچھا، اور علماء کرام سے خوب سیکھ کر سمجھ کر، بلکہ ان کی صحبت میں حج ہو. یہ فرض ایک ہی دفعہ ہونا ہے، یہ بھرپور طریقے سے ادا ہونا چاہیے. تو علماء سے انسان سیکھ کے جائے. گرمی تو 30-35 سال بعد اس نے لوٹ پھر اس کا ہونا ہی ہے. ابھی اور 5-7 سال ہیں گرمی کے. تو جو باقاعدہ پرمٹ لے کے تصریح لے کے جا رہے ہیں، ان کو تو عرفات میں بھی ٹھنڈ مل رہی ہے، ان کو مینا میں بھی ٹھنڈ مل رہی ہے، ان کے لیے تو مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں. مسئلہ تو ان کے لیے جو غلط جا رہے ہیں، تو وہ غلط نہ جائیں، صحیح جائیں، تو آسان ہے مسئلہ. بوڑھے لوگ جو ہیں نا، جو 60 یا اس سے اوپر والے ہیں، ان کو اکیلے حج پہ نہیں جانا چاہیے. جانا چاہیے لیکن اپنی اولاد کے ساتھ جائیں، بیٹے کے ساتھ جائیں، کسی کے ساتھ جائیں، کوئی اٹینڈنٹ ہو جو شروع سے لے کے آخر تک ان کو لے کے چلے. ہمارے ساتھ کئی دفعہ اس سال بھی ہوا. ایک خاتون 60 سال کی اور شوہر ان کے 65-66 سال کے، اور دونوں بوڑھے اور دونوں بیمار اور دونوں کمزور، دونوں کو شوگر، چلنا بھی مشکل. ابھی ہمارے ہی گروپ میں تھے. کیا ہوا، وہ خاتون بار بار میری بیگم کے پاس آتی ہیں کہ بھئی آپ کے بیانات ہوتے ہیں نا، آپ ان کو ترغیب دیں، میری ویل چیئر کون چلائے گا، ان کو ترغیب دیں کہ ہم دونوں میاں بیوی کی ویل چیئر کوئی عورت چلائے میری، یا کوئی مرد چلائے میرے شوہر کی. ابھی تو بڑی بری بات ہے. ٹھیک ہے، خدمت کا جذبہ ابھارنا چاہیے، اور لوگوں نے کیا بھی ان کا خیال. اب ہوا کیا ان کے ساتھ، مزدلفہ سے ہم لوگ چلے. اچھا، مزدلفہ سے چلنے سے پہلے کیونکہ تجربہ تھا، الحمدللہ ہم لوگوں نے ناشتہ کیا کہ بھئی اب 3-4 گھنٹے پیدل چلنا ہے، تو بھئی اپنی تیاری پوری کر لو. اب لوگوں کو نہیں اندازہ ہوتا، وہ بھوکے ہوتے ہیں، رات کے بھی چلے ہوتے ہیں، تھکن بھی ہوتی ہے، نیند بھی آدھی پوری ہوتی ہے، نہیں ہوتی. وہ صبح جب چلتے ہیں تو بھوک ایک الگ طریقے سے تنگ کر رہی ہوتی. اب ہم چلے مزدلفہ سے رمی جمرات کے لیے 5 بجے کے قریب، 5:08-10 میں. 8:30 بجے رمی کر کے میں اپنے بلڈنگ میں پہنچ چکا تھا. ابھی دھوپ کی وہ شدت نہیں آئی تھی الحمدللہ. کچھ لوگ 9 پہنچے، کچھ 10 پہنچے، کچھ 12-1 بجے تک پہنچے. 4-5 لوگ مجھ سے بھی پہلے پہنچ گئے تھے ہمارے ہی گروپ کے. اور یہ 2 میاں بیوی ان کے ساتھ گئے، اور رات کو کوئی 9 بجے پہنچے. اب انہوں نے گروپ کے لوگوں کی منتیں کی، بھائی میری ویل چیئر سنبھالو، کرو. کچھ لوگوں نے کیا، لوگ کرتے کرتے کہ بھائی میں خود بھی ہوں، میرے ساتھ میری بیگم بھی ہے، میں احرام میں چل رہا ہوں، رش بھی ہے، اپنے آپ کو سنبھالوں، گرمی بھی ہے، آپ کو سنبھالوں، کیا کروں. تو 2-3 لوگوں نے کچھ ساتھ دیا، لیکن بہرحال کسی جگہ پر آ کے کوئی رش تھا کیا تھا، یہ لوگ رک گئے.
اور وہاں سے وہ اترے ہیں کسی وجہ سے اپنی ویل چیئر سے، وہ حلے میں ویل چیئر ہی غائب ہو گئے. اب یہ دونوں بڈھا بڈھی بابا جی اور خاتون بیٹھے ہوئے. اب ہمارے گروپ کے لوگ بھی اس وقت خود ایک ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں، پہلی دفعہ وہ تھے، ان کو بھی اتنا کہ ہم جا رہے ہیں اب آپ لوگ پہنچے. اب دونوں کے پاس موبائل بھی نہیں. گروپ والوں نے سب کو کہا بھائی جاتے ہی موبائل لینا اور نمبر لکھوا دینا. دونوں کے موبائل نہیں ہے، کانٹیکٹ بھی نہیں ہو رہا. تو اب یہ کسی طریقے سے رات کو 9 بجے پہنچے تو ہیں، خود نہیں پہنچے، وہ پولیس والوں نے پہنچایا، سارا ان کا پورا نظام ہوتا ہے. اور پتہ لگا رمی بھی نہیں کی. اب اس میں کس کا قصور ہے؟ تو جو بیمار ہیں، معذور ہیں، بوڑھے ہیں، حج عمرے پہ جانے سے منع نہیں کر رہے ان کو، لیکن اپنے ساتھ اپنے کسی گھر کے فیملی ممبر کو لے کے جائیں جو پوری ذمہ داری سنبھالے. وہاں جا کے لوگوں پہ بوجھ بننا کہ آپ ہماری خدمت کرو، یہ تو ظلم ہے. اب ہمارے گروپ لیڈر کہہ رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ، اچھا وہ راستے میں بے ہوش بھی ہو گئی خاتون، ڈی ہائیڈریشن ہو گئی، شوگر پیشنٹ ہے، تو صبح سے چل چل کے پھر کہیں بے ہوش بھی ہو گئی، پھر بہرحال آ گئی. کہ اگر اس کا خدا نخواستہ انتقال ہو جاتا تو سب کہتے جی گروپ والے دیکھو کیا کر رہے ہیں، کہ کسی چیز کو فالو نہیں کرنا، کسی چیز کو سمجھنا نہیں، اٹینڈنٹ لائی نہیں. اب اس میں کیا ہے بھائی؟ اس میں یہ ہے کہ بھائی والدین کو بھیجنا ہے، خود ساتھ جائیں، خود کسی وجہ سے ساتھ نہیں جا سکتے. اب ہمیں بتائیں، ہمارے پاس بے شمار ایسے لوگ ہیں جو تڑپتے ہیں کہ حضرت کوئی جا رہا ہو تو بتائیں، یا کوئی کیا کہتے ہیں کسی کو حج بدل کروانا ہو، کوئی ایسی آپشن ہو بتائیں. کتنے لوگ ہیں، وہ خالی ہمارے پاس نہیں، اب اپنے ارد گرد پوچھیں کہ بھئی میں اپنے ماں باپ کو بھیجنا چاہ رہا ہوں خدمت کے لیے، کوئی ہے خاندان میں جانے والا، علاقے میں جاننے والا؟ ایک چھوڑ 10 مل جائیں گے، آپ کو مشکل ہو جائے گی. جو حج کو سیکھ کے جائیں، کریں اور ان کی خدمت بھی کریں. خالی بوڑھوں کو بھیج دینا یہ نامکمل خدمت ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر مناسب. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، چند سال پہلے بھی ہم تھے ایک فیصل آباد کے بابا جی، وہ اللہ کی شان، بس موبائل آن آف انہیں آتا تھا، کر لیتے تھے، میرا نمبر انہیں فیڈ کر لیا. وہ ہوٹل سے نکل کے حرم، تو وہ عمرے کا سفر تھا، ہوٹل سے نکل کے حرم تو پہنچ جاتے. اب کہیں بھی وہ حرم جانا تو آسان ہے نا، کسی بھی گیٹ سے داخل ہو جاؤ، کہیں سے بھی داخل ہو جاؤ، کسی سے پوچھ لو حرم، وہ کہے گا انا طول، ادھر چلے جاؤ پہنچ جائیں گے آپ. اب وہ حرم سے جب باہر نکلتے تھے تو ہوٹل کو نہیں ان کو پتہ لگتا تھا. اب وہاں کہیں بھی کھڑے ہو کے پھر مجھے فون کرتے، اور میں کہیں بھی ہوتا پھر ان کو نیچے جاتا، ان سے پوچھتا، کچھ سمجھا دیتے میں کہاں ہوں کہاں نہیں ہوں. پھر پوچھ پاچھ کے ان سے بار بار، اور ان کا ہاتھ پکڑ کے کمرے تک لے آتا، بابا جی بار بار بھی مت جاؤ، ایک دفعہ چلے جاؤ دن میں، کیونکہ 5 دفعہ جائیں تو 5 دفعہ مجھے لانا پڑے. اور ایک دن ہمارے ہی بیڈ روم، ایک ہی کمرے میں تھے، بیڈ روم میں پیشاب پخانہ سب وہیں کر دیا، ادھر قالین میں. یہ تھا زمزم ٹاور. اچھا ان کو فون کیا ہاؤس کیپنگ والوں کو ہوٹل کے، وہ چند منٹوں میں آ گئے اور انہوں نے آ کے مشین رکھی اور ایسے اس کو سک کیا، وہ جناب لمحوں میں غائب. میں نے کہا یا اللہ ان کے قالین بھی ناپاک ہی ہوتے ہوں گے، پتہ نہیں کیا. وہ آئے، انہوں نے بس لمحوں میں سارا کام کیا اور غائب ہو گئے. اور پھر وہ فیصل آباد والے تھے، وہ بابا جی نام تو مجھے یاد نہیں رہا، اب وہ فیصل آباد سے ہر تھوڑے دن بعد مجھے فون کرتے. ان کو بہت ہی محبت ہو گئی تھی، عقیدت ہو گئی تھی. اب پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. 2-3 سال سے تو فون نہیں آیا، ہو سکتا ہے انتقال ہو چکا ہو. 70 سال کے قریب تو اس وقت تھے. تو اس وقت بھی ان کے بچوں کو یہی سمجھایا کہ یار یہ کیا ظلم ہے، یہ تو کوئی محبت نہیں ہے آپ کی اپنے والد صاحب کے ساتھ، کہ اکیلے بھیج دیا کہ گروپ والے دیکھیں گے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ٹائم کیا ہو گیا جی؟ 8:20. حج کبھی بھی آسان نہیں رہا، اس میں کچھ نہ کچھ مشقت ہے اور رہے گی. آپ جتنا مرضی اچھا پیکج لے لیں، جتنی مرضی فیسلٹیز لے لیں، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ رگڑا لگاتے ہیں سیدھا کرنے کے لیے نا، تو یہ آتا ہے. ایک واقعہ بات سنا دیتا ہوں، پھر بات مکمل کر لیتے ہیں.
حضرت جی ہمارے حضرت شیخ پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ ابھی بھی حج پہ اس مدینہ طیبہ میں ہیں الحمدللہ. مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی، پرسوں بھی ملاقات ہوئی مدینہ طیبہ میں. تو حضرت جی نے ایک واقعہ سنایا تھا 10-12 سال پہلے، اور حضرت کی کتابیں سوئے حرم 2 کتابیں ہیں حج سے متعلق، تو اس میں لکھا ہوا بھی ہے، اس کا خلاصہ میں سناتا ہوں. ایک صاحب تھے اور باقاعدہ کوئی امیر ترین آدمی تھے، ان کا کوئی شپ چلتا تھا، دنیا بھر کے سفر انہوں نے کیے ہوئے تھے. تو حضرت نے ان سے پوچھا بھئی آپ نے حج کیا ہوا؟ کہتے ہیں نہیں کیا. حضرت جی نے ترغیب دی، ان کا انشاءاللہ تعالیٰ میں حج کروں گا. پھر کہنے لگے حضرت میں انشاءاللہ بہت ہی وی آئی پی قسم کا حج کروں گا، بہت وی آئی پی، ایسا کسی نے نہ کیا ہوگا، وی آئی پی حج کروں گا. حضرت جی نے ان کا فرمایا کہ بھائی آپ یقیناً آسانیوں والا جتنی آپ آسانی پیدا کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں کریں، یہ لفظ وی آئی پی کا منہ سے نہ نکالیں. اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بندگی اچھی لگتی ہے، بندے بن کے اللہ کے حضور جائیں. جو آپ زیادہ خرچ کر سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، وہ آپ آسانیاں اختیار کریں، وہ کچھ منع نہیں ہے. لیکن یہ لفظ اور انداز جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں. ان کا نہیں جی نہیں، میں نے تو وی آئی پی کرنا ہے بس. خیر حضرت نے تو سمجھا دیا تھا، وہ چلے گئے. حج پر جب وہ آئے، مکہ مکرمہ پہنچے، تو بالکل سامنے جو ہوٹل ہے حرم کے ساتھ ہی بالکل مکہ ٹاور، اس میں انہوں نے ہوٹل لیا، اور ساتھ ایک ڈرائیور ایک لیموزین کے ساتھ لیا، جو پورے سفر میں ان کو جہاں بھی ضرورت ہو، ضرورت نہ بھی ہو تو وہ کھڑا ہوا ہے. کہیں جانا آنا ہو تو انہوں نے اسی لیموزین پہ آنا جانا کرنا ہے، ڈرائیور بھی اور ہر چیز بک کر لی. کھلا پیسہ تھا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے وی آئی پی حج کرنا ہے. تو وی آئی پی حج کے سارے ارینجمنٹ انہوں نے کر لیے. حضرت سے ملنے آئے کہ جی الحمدللہ میں نے بڑا وی آئی پی ارینجمنٹ یہ وہ فلاں. حضرت نے پھر کہا کہ دیکھو بھئی یہ وی آئی پی کا لفظ ٹھیک نہیں ہے، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے. بس اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے کہو یا اللہ قبول کر لے، معاف کر دے، بس ٹھیک ہے، یہ انداز ہونا چاہیے. خیر بات پھر آئی گئی ہو گئی. حضرت فرماتے ہیں کہ 2-3 دن بعد وہ پھر آیا، تو اب جناب چہرہ اترا ہوا، منہ سوجا ہوا، پریشان، غمگین، روتی شکل، تکلیف میں. تو اب الفاظ سارے میرے ہیں نا، یہ حضرت کی کتاب میں پڑھ لیں حضرت جی کے الفاظ. تو بڑا غمگین حالت میں آئے، کہنے لگے حضرت بیوی نہیں مل رہی کل سے، دعا کریں بیوی مل جائے، بڑا پریشان ہوں. ساری کوششیں کر لیں، سارے ہسپتال، سارے تھانے دیکھ لیے، ریڈیو مکہ میں اعلان کروا دیا، اور جتنی کوششیں میں کر سکتا تھا سارا کچھ کر لیا، پوری کوشش میں ابھی بھی لگے ہوئے، بیوی کا کوئی پتہ نہیں کدھر. حضرت جی نے پھر فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے مانگو، عاجزی اختیار کرو، اور یہ کچھ پڑھنے کو بتایا. خیر چلا گیا. تو پھر چند گھنٹوں بعد آئے، کہنے لگے حضرت الحمدللہ بیوی مل گئی. کیا ہوا تھا بھائی کہ جی بیوی واش روم میں تھی، غسل کر رہی تھی، اتنے میں اذان کی آواز آئی، وہ جلدی سے غسل کر کے باہر آئی، اور سامنے تو حرم تھا. اس نے کہا بس ٹھیک ہے میں فوراً جاتی ہوں، نماز کھڑی ہونے والی ہوگی. تو اس نے اپنا پرس اور کوئی چیز، کوئی نشانی، کوئی کارڈ اپنے پاس نہیں رکھا، سیدھا وہ جناب حرم میں چلی گئی. اور وہاں دھوپ تھی، اس کو سن اسٹروک ہوا، بے ہوش ہو گئی. اب بے ہوش ہو گئی تو اس کو لے گئے اٹھا کے ہسپتال. اب اس کے بعد کوئی چیز ہی نہیں تھی کہ پتہ لگ سکے کہ بھئی کہاں اطلاع کرنی ہے. تو اس کو کوئی 30-32 گھنٹے بعد جب ہوش آیا تو اس نے کہا میرا نام یہ ہے، اس ہوٹل میں، اس کمرے میں ٹھہری ہوں، میرے شوہر یہ ہیں. تب انہوں نے ہمیں اپروچ کیا تو بیوی مل گئی. تو انسان حج کرے، آسانیوں والا کرے، خوب اچھی بات ہے اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں، لیکن لفظ وی آئی پی کا اور انداز وی آئی پی نہ ہو، عاجزی ہو. اللہ تعالیٰ سیدھا کر دیتے ہیں، بلایا بھی اس لیے ہوتا ہے. تو حج میں مشقت ہے، اس میں اور جتنی مرضی آسانیاں پیدا کر لیں، لیکن کہیں نہ کہیں مشقت رہنی ہی ہے. یہ حج کا نام ہی آپ سمجھ لیں مشقت سے تعبیر ہے. اور الحمدللہ جتنا بھی یہ نیگیٹو پروپیگنڈا ہو رہا کرنے والے ہیں، حج پہ جانے والے کم نہیں ہوں گے، اور جتنے سال ہو کر آئے سارے دوبارہ جانا چاہتے ہیں. ہاں انتظامی طور پہ جو ہمارے اندر کچھ، جیسے آج ایک میں نے ہمارے واٹس ایپ کے 2 گروپ بنے ہوئے، کئی گروپ بنے ہوئے سوال جواب کے، کچھ پرسنل بھی پوچھ رہے ہیں تو جواب دے رہے ہیں، تو حج گروپ بنے. تو میں نے آج میسیجز کیے، میں نے کہا بھئی یہ انتظامیہ نے ٹاپک رکھا ہے حج 2024 پہ مجھے بات کرنی ہے، تو آپ بتائیں کیا کیا مسائل پیش آئے، کیا کیا پریشانیاں، میں کیا بات کروں، کوئی تھوڑا سا بتائیں. الحمدللہ
اس گروپ، ان واٹس ایپ گروپ میں ہمارے 227 والے لوگ نہیں تھے، اور الگ لوگ تھے. یہ تو الگ گروپ بنے ہوئے تھے. جس گروپ میں میں گیا ہوں 227 لوگ، ان کا الگ گروپ تھا. اور بھی ساری دنیا سے لوگ، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے. تو میں نے کہا بھی مجھے بتائیں کیا کیا مسائل پیش آئے. تو جتنے بھی میسیجز آئے تقریباً سب اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ الحمدللہ اللہ نے حج کی توفیق عطا فرمائی، بس ہم تو یہ دعا کریں اللہ قبول کر لیجیے. سب کے یہی جذبات تھے. ایک صاحب بیچ میں آئے، انہوں نے جناب میسیج بھیجا کہ جی سعودی ایئر لائن والوں نے بیگز کے اندر آب زمزم جا رہا تھا وہ نکلوا لیا. بیگز کے اندر آب زمزم جا رہا تھا وہ نکلوا لیا، کہ دیکھو کیسا کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو جواب دیا، میں نے کہا انہوں نے پہلے سے پالیسی بنائی بھی ہے اور بتائی بھی ہے کہ آپ چھپا کے زمزم نہ لے جاؤ. جواب ایک قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو اور انہوں نے زمزم اتروا لیا، تو انہوں نے تو آپ کے ساتھ ظلم نہیں کیا. آپ اس کو کہو جی یہ ظلم ہے. ہاں اب یہ الگ بحث ہے کہ وہ قانون انہیں بنانا چاہیے تھا یا نہیں بنانا چاہیے تھا، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اب قانون بن گیا اور آپ کو اطلاع بھی ہے اور آپ چھپا رہے ہو، اس چھپے ہوئے کو اگر انہوں نے کر لیا تو بتائیں انہوں نے کیا ظلم کیا، کیا غلط کیا. یہ قانون آپ کو بتایا ہوا ہے. اسی طرح میں بیٹھا ہوا تھا ابھی 2-3 دن پہلے مدینہ طیبہ میں، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ جی ابھی رپورٹ آئی ہے بیگ پھاڑ کے پتہ نہیں کیا وہ چیک کر رہے ہیں. تو مجھے کسی نے کہا، ہم 8-7 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا جی مجھے زندگی گزر گئی ایئرپورٹس پہ جاتے ہوئے، دنیا کے کتنے ممالک میرے جانا ہوا، حج عمرے پہ جانا ہوا، میں نے آج تک کبھی کسی ایئرپورٹ پہ کسی بندے کو بیگ پھاڑتے ہوئے نہیں دیکھا. اب بتائیں کس کا بیگ پھٹا ہے؟ بس وہ جی میسج آیا کہ بیگ پھاڑ کے چیک کر رہے ہیں. وہاں جتنے لوگ تھے میں نے کہا آپ میں سے کبھی کسی کا بیگ کسی ایئرپورٹ والے نے پھاڑا؟ کہ نہیں. میں نے کہا جی مجھے تو اتنے سفر ہو گئے میرا بھی کسی نے نہیں پھاڑا. ہاں ویٹ زیادہ ہے، وہ کہیں گے ویٹ کم کر لو، 40 کلو الاؤ ہے، آپ 60 لے کے جا رہے ہو، وہ پیسے لیں گے یا کم کروائیں گے. پھاڑنے کا لفظ کہاں سے لے آئے کہ جی اسی طرح میسج چل رہا ہے وہ پھاڑ رہے ہیں؟ کہ جی آج تک کبھی نہیں ہوا. تو اسی طرح کہیں سے کوئی بات آ جاتی ہے. اب جو انہوں نے تصویریں ویڈیوز لگائی ہیں، کیا گارنٹی ہے ساری اسی سال کی ہوں؟ اس سے پچھلے سال، اس سے پچھلے سال کون سی ہوں گی؟ پھر ایک آدمی نے ویڈیو بنائی جی یہاں بندہ گرا ہوا ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا کوئی نہیں آ رہا. ہمیں کیا پتا 1 گھنٹہ ہوا کہ آدھا منٹ ہوا؟ اس نے کہہ دیا 1 گھنٹہ، ہم نے بھی کہہ دیا 1 گھنٹہ. ابھی اسی دفعہ کی بات ہے، ریاض الجنہ کے لیے جو ہمیں گروپ پرمٹ ملا وہ 2 بجے کا تھا، دوپہر کو 2 بجے دھوپ. اب ہم وہاں پہنچے، پورا گروپ ماشاءاللہ وہاں پہنچا کہ چلو جی 2 بجے 1:30 بجے کے قریب پہنچ گئے. 1:30 بجے یا 1:45 پہ سے 2 بجے سے پہلے ہم پہنچ گئے. اب وہاں ایک سائے کی جگہ تھی، پورا گروپ سائے میں کھڑا ہو گیا، اور بھی کئی گروپ تھے مختلف سائے میں کھڑے ہوئے تھے، بڑی تو ماشاءاللہ وہاں چھتریاں لگی ہوئی. تو اب ہم کھڑے ہوئے، اب ہمارے بالکل برابر ایک گروپ جو تھا جو ریاض الجنہ کی لائن میں کھڑا ہوا تھا، ان میں سے ایک بندہ لیٹ گیا. میں نے فوراً کہا جلدی سے ویڈیو بنا کے وائرل کر دو، ابھی سب لوگ دیکھ لیں گے بندہ مر گیا، کوئی خیال کرنے نہیں آ رہا ہے، اتنے گھنٹے ہو گئے. اب سب نے دیکھا وہ لوگ گرا ہوا. میں نے کہا بھائی وہ گرا نہیں ہے، تھک کے گرمی ہے، بوڑھا ہے، لیٹ گیا. اب آپ اس وقت کی تصویر بنا لو، ویڈیو بنا لو، تو آپ اس کو ویڈیو میں ثابت کر سکتے ہو کہ مردہ ہے. سب دیکھتے رہے، پھر وہ کھڑا بھی ہوا، لوگوں نے اس کو پانی بھی پلایا. اب موسم کی شدت ہر آدمی کی اپنی جسمانی کیفیت ہوتی. بھئی آپ کو اندازہ ہے کہ آپ گرمی نہیں برداشت کر سکتے تو بھئی دوپہر کے وقت میں مت آؤ. اور ہاں ایک اور علماء پہ اعتراض، شکر ہو یاد آ گیا کہ علماء کے عزیمت پہ چلاتے ہیں، رخصت نہیں دیتے، آسانیاں نہیں دیتے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ ہم تو بتا کے تھک جاتے ہیں. اللہ کے بندو رات کو 12 بجے جا کے رمی کرو، کیوں دوپہر کو جاتے ہو؟ کون سے علماء ہیں جو کہتے ہیں دوپہر کو جائیں؟ بس جن کے پیٹ میں درد ہے نا کہ علماء کے اوپر کچھ انہوں نے بکواس کرنی ہے تو وہ کریں گے بیچارے. تو ہر وقت کہتے رہے آسانی والا راستہ اختیار کرو، آسانی والا کرو، جلدی نہ کرو، تسلی سے کرو. رات کو ہم نے خود رات کو کی، کوئی سکون سے جا کے کر لیں، کیا ضرورت ہے دھوپ میں گرمی میں جا کے پریشان ہونے کی. تو الحمدللہ جو لوگ علماء کے ساتھ جاتے ہیں اور اس طرح سے تجربہ کار لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں وہ آسانیوں میں رہتے ہیں، آسانی اللہ عطا فرماتے ہیں. اب
اتنا بڑا حرم، اور اب چھت پہ طواف اگر کرنا ہے پہلی منزل پہ، اب وہ 6-7 کلومیٹر کا ایک چکر ہے، ایک طواف مطلب 6-7 کلومیٹر کا ہے، وہ تو کرنا پڑے گا۔ وہ کہ جی وہ اتنا لمبا کیوں ہو گیا؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو بس وہی حرم خالی ہو تو طواف میں 3 منٹ بھی نہیں لگتے، بیت اللہ شریف کے بالکل ساتھ ہو تو 3 منٹ پورے نہیں لگتے، طواف اس کے ساتھ چکر ہو جاتا۔ لیکن جب وہیں لاکھوں بندہ ہو تو اس کی پوزیشن بدل جاتی ہے۔ تو رش کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے مسائل پوچھے، ان کو سمجھایا۔ اب دیکھیں، ایک ہے حج قران اور ایک ہے جو تمتع، ایک حج افراد۔ پاکستان سے جانے والے عام طور سے تمتع اور قران کرتے، افراد نہیں کرتے، کرنا چاہیں کر سکتے۔ کچھ ایسی مستورات تھیں، یہاں ان کے ایام کے دن شروع ہو چکے تھے، ٹوٹل 15 دن کا پیکج تھا، یہ حج قریب تھا، بھئی آپ افراد کر لو، نہ کرو تمتع، نہ کرو قران۔ افراد کیا ہے؟ آپ یہاں سے جائیں اور سیدھا وہاں جا کے عزیزیہ بلڈنگ یا ہوٹل جو آپ کی جگہ وہاں ٹھہریں، عمرہ آپ نے کرنا ہی نہیں، جانا ہی نہیں حرم، حج کر لے، کام پورا ہو گیا، قربانی بھی کوئی نہیں۔ تو یہ آسانی نہیں ہے۔ ہمارے ہی گروپ میں لوگ، عورتوں نے کیا الحمدللہ، افراد کیا، انہوں نے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تب علماء سے پوچھ کے سمجھ کے صحیح بات بتا کے رہنمائی لیں گے تو ملے گی رہنمائی۔ اب وہاں پہ ہم تھے، کئی لوگ آئے کہ جی ہم مینا میں نہیں جانا چاہتے، بیوی ہے، پریگننٹ ہے، یا والد ہیں، بوڑھے ہیں، ماں ہے، بوڑھی ہے۔ ایک آئے کہ جی میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ 3 عورتیں، تو میرے لیے تو بڑا مشکل ہے مینا کے خیمے میں جا کے رہنا، میں کیا کروں؟ تو بھائی سب کو ان کے حالات کے مطابق ان سے کہا یار اچھا ایسا کرو، 7 بجے مغرب ہوتی ہے، 5 بجے فجر ہوتی ہے، کہ 11-12 گھنٹے ہیں، تم 4 گھنٹے کے قریب مینا میں گزار لو، انکلوڈنگ رمی ٹائم۔ جو رمی کے لیے آپ نے جانا ہے اس میں 2 گھنٹے تو لگ رہے ہیں، 2 گھنٹے اور گزار لو، تو ایک پہر رات کا گزر گیا، چلو اس میں سے کچھ حصہ مل گیا۔ تو جب انسان اپنے مسائل علماء کو بتا کے بات کو سمجھنے کے لیے، اصلاح کے لیے، عمل کے لیے پوچھتا ہے تو سارے راستے بن جاتے ہیں، ساری چیزیں نکل آتی ہیں۔ تو الحمدللہ تو آسانی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ اچھا جی، آخری سوال پوچھ کے بس مراقبہ اور دعا کرتے ہیں۔ اس سال بھائی سوشل میڈیا کے مطابق وہاں بڑی پریشانیاں رہیں، تو اس کو دیکھ کے پھر اگلے سال تو کسی نے نہیں جانا نا حج پہ۔ جانا ہے جی؟ چلیں، جنہوں نے حج پہ جانا ہے نا، تو پھر اللہ سے مانگیں یا اللہ ہم سب کو بار بار حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو اس راستے میں پریشانی آئے اللہ اس کے بدلے ہمیں جنت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی اور بڑھے گی۔ الحمدللہ اللہ کی محبت تو ہر ایک ایمان والے کے دل میں ہوتی ہے، اس میں اضافہ ہوگا۔ پہلی چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ صبح، 100 شام۔ دوسری چیز درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، یہ بھی صبح شام 100 مرتبہ۔ یہ دونوں چیزیں چلتے پھرتے کام کاج کے دوران بھی ہو سکتی ہیں، وضو میں ہو تو بہت اچھا، نہیں تو بغیر وضو بھی ہو سکتی ہیں۔ تیسری چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، 1 سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح، لیکن پابندی سے ہو، روز ہو۔ چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، اللہ رب العزت کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا، ہاتھ کام کاج میں مشغول ہو اور دل اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول ہو۔ 5ویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ کہتے ہیں آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کے، یہ خیال کر کے بیٹھ جانا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے،
اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان بند رہے گی, دل سے کہلوانے کی کوشش کرنی ہے. 15-20 منٹ 25 منٹ کا روز مراقبہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرے گا, گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا. اور چھٹی چیز ہے رابطہ شیخ. تو جو جن سے بیت ہو اپنے شیخ سے رابطے میں رہے. جو مجھ سے بیت ہیں, رابطہ اگر رکھنا چاہتے ہیں تو بس واٹس ایپ پہ وائس ریکارڈنگ بھیج کے صبر سے کام لیں. اس دن یا اگلے دن انشاءاللہ تعالیٰ جواب آ جائے گا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے, آنکھوں کو بند کر لیجیے, سروں کو جھکا لیجیے. یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیں. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما. رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں کو، ہماری باتوں کو پاکیزہ فرما. رب کریم ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. یا اللہ ہم میں، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین پوری امت کی حفاظت فرما. یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا الہ العالمین غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، بیت اللہ شریف کی حفاظت فرما، مسجد نبی شریف کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا الہ العالمین تمام حاضرین کی تمام دلی اور نیک جائز حاجات کو پورا فرما. یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا. یا اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا. یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہماری کاروباری پریشانیوں کو دور فرما، گھریلو پریشانیوں کو دور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین آمین یا رب العالمین. آمین برحمتک. www.darsequran.com